یہ 4 دعائیں مانگی۔ تو بہرحال دعا مانگنا ایک سبب یہ ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرماتے رہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی محتاج ہے کہ جو نیکی کی ہے وہ ہم کرتے رہیں، جن گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے ان سے بچتے رہیں۔ ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے دعا مانگنی ہے، لیکن دعا کے اندر اس کا اہتمام کرنا کہ سب سے امیدیں کاٹ کر پھر اللہ سے مانگنا۔ دوسری چیز ایمانیات۔ بدقسمتی سے آج مشاہدہ، ہر چیز دیکھ کر اس کو قبول کرنا اور ماننا، یہ چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی۔ ایمانیات کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو انسان اپنی عقل سے اور اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہم قیامت کو نہیں دیکھ سکتے، ہم اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے، ہم جنت کو نہیں دیکھ سکتے، جنت کی نعمتیں ہمیں نظر نہیں آ سکتی، ہم قبر کے اندر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، ہم جہنم کی مصیبتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چیزیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، نہ آنکھ سے نظر آ سکتی ہے، نہ کسی بندے کے دماغ کے اندر ان کو سوچا جا سکتا ہے، وہ چیزیں جو ایمانیات ہیں ان کا بہت زیادہ تذکرہ کرنا، ان کے اندر پختگی کو پیدا کرنا، اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے ہم ان کے قدموں کو جما دیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ پاک ثابت قدمی نصیب، جتنا ایمان بڑھے گا، جتنا رسول پاک علیہ السلام کے ارشادات پر یقین بڑھے گا، اس قدر ہی اللہ کی طرف سے توفیق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ غزوہ بدر میں رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، صحابہ 313 کو لے کر، بغیر ہتھیار، بغیر چیزوں کے، بالکل بھوکے ننگے، بالکل کچھ بھی نہیں پاس، اور ادھر سے مکے والے بڑی تیاریاں کر کے آئے۔ اللہ رب العزت نے اس منظر کو جو سورہ انفال کے اندر ذکر فرمایا اللہ پاک نے کہ فرشتوں سے کہا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ ان ایمان والوں کے دلوں کو جما دو۔ اور اللہ پاک نے اس کی صورت یہ اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، مسلمان اپنے مقابل اپنے دشمن کو اپنے سے دگنا سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، مکے والے 1000 تھے، لیکن ان کو نظر آتے تھے کہ 666 ہیں، اپنے سے دگنے۔ اور کافروں کو جو مکے والے تھے وہ 313 اپنے سے دگنے، وہ 1000 تھے، ان کو 2000 مسلمان نظر آتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر رعب کو ڈال دیا۔ تو اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے دلوں کو ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے، ان کو توفیق ملتی رہے گی جس بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے واقعات رسول پاک علیہ السلام کو بہت سنائے۔ قرآن پاک کے اندر نبیوں کے نام پر صورتیں اتار دی، سورہ یوسف نبی کے نام پر، سورہ یونس نبی کے نام پر، سورہ ابراہیم نبی کے نام پر، سورۃ الانبیاء نبیوں کے نام پر اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا بڑا ذکر فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نبیوں کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ثابت قدمی نصیب ہو۔ اس سے اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں اللہ والوں کے واقعات کثرت سے پڑھنا اور ان کو سامنے رکھنا، اس سے بھی اللہ پاک توفیق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی کے سامنے شیطان کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے، جی ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم دین پر نہیں چل سکتے، ہم بڑے مصروف ہیں، ہم دین پر نہیں چل سکتے، جی میں تو بڑا بیمار آدمی ہوں، میں دین پر نہیں چل سکتا، جی میرے بچے بہت سارے ہیں، میں دین پر نہیں چل سکتا، میرا کنبہ قبیلہ بہت بڑا ہے، میں دین پر۔ ہر آدمی کے سامنے شیطان نے ایک ہوا بنا کر کھڑا کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے بے دینی کے اندر، وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے دین پر نہ چلنے کے اندر۔ جب اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کو پڑھیں گے تو ایسے واقعات ملیں گے، کتنے بیمار تھے پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کیا، کتنا فقر تھا پھر بھی اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، کیسی تنگی کے ساتھ زندگی گزاری پھر بھی ایک حکم ان کی زندگی سے ختم نہیں ہوا، کیسی مصائب اور تکلیفیں اور مشقتوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے رہے پھر بھی وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہے۔ جب ایسے لوگوں کے واقعات ہم سنیں گے، پڑھیں گے تو اس سے اللہ پاک توفیق نصیب فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر بھی اور بعد والوں کے اندر بھی ایسے بندے جو اس زمانے کے اندر سب سے گھٹیا طبقہ اور سب سے مصیبت والا طبقہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کا تھا، اس لیے کہ ان کی زندگی اپنی نہیں ہوتی،
ان کی محنت اپنی نہیں ہوتی، ان کو خریدا جاتا تھا، بازار لگتے تھے، بیچا جاتا تھا، غلام ہوتے تھے، انسانی شکل و صورت ہے لیکن بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہ جو بھی کچھ کرتے تھے وہ مالک کا ہوتا تھا، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ بعد میں بڑے بڑے اللہ والے ایسے آئے ہیں جو غلاموں کے خاندان سے تھے، اس کے باوجود کتنے اونچے درجے پر پہنچے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہم سنتے رہتے ہیں کتنے اونچے درجے پر، ان کے والد غلام تھے، غلامی کی زندگی باپ نے گزاری ہے، اور اللہ پاک نے بیٹے کو کتنا اونچا درجہ دیا ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے، امام مالک کے استاد ہیں، وہ بھی غلام خاندان سے تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ غلام خاندان سے تھے، انہوں نے غلامی کی زندگیاں گزاری اور پھر بھی اتنا اونچا درجہ ان کو حاصل ہوا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تہجد کے وقت میں نوجوان لڑکے تھے، ابھی داڑھی آنی شروع نہیں ہوئی، بالکل نوجوانی بچے بچپن کے اندر تہجد کے وقت میں دوڑتے بھاگتے مسجد کے اندر آئے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء اور فجر ایک وضو سے پڑھی تھی۔ پہنچے اور جا کر کہا کہ جی حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نابالغ بچہ ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھی، جب پڑھی تھی تو وہ نابالغ تھا، پھر وہ جا کر گھر سو گیا اور اس کے بعد وہ بالغ ہو گیا۔ ابھی جب وہ بالغ ہوا ہے تو ابھی عشاء کا وقت باقی ہے، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا ہے، عشاء کا وقت باقی ہے۔ آپ مسئلہ یہ بتائیے کہ جو اس نے نابالغ ہونے کی حالت میں عشاء پڑھی تھی وہ اس کی ادا ہو گئی، یا اس کو دوبارہ بالغ ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ یہ مسئلہ پوچھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، جب وہ بالغ ہو گیا ہے تمام احکامات اس وقت اس کے ذمے آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کی نماز دوبارہ پڑھے۔ یہ جلدی سے اٹھے اور جا کر جو ہے عشاء کی نماز پڑھی۔ امام صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ مسئلہ اس بچے نے کسی اور کے لیے نہیں پوچھا، اپنے لیے پوچھا ہے۔ بچپن کے اندر یہ ایک فکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے امام محمد کا درجہ ان کو دیا، غلام خاندان سے تھے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے واقعات اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے پاس، ہماری عورتوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس ڈراموں کے لیے بڑا وقت ہے، بڑا پیسہ ہے ہمارے پاس، نئے سے نئے ڈرامے خریدنے کے لیے اور نئی سے نئی بےہودہ فلموں کو دیکھنے کے لیے۔ ایسے بے حیا لوگوں کے پوری زندگیوں کو ہم جانتے ہیں، ان کے ناموں کو جانتے ہیں، ان کے خاندانوں کو جانتے ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کا ستیہ ناش کیا ہے ان ایکٹروں خبیثوں نے۔ ان کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ آج ہماری اولاد نہیں جانتی کہ بدر میں جانے والے کون تھے، ہم نہیں جانتے کہ احد کے اندر جانے والے کون تھے، ہم نہیں جانتے ہمارے لیے راتوں کو آنسو بہانے والے کون تھے، امت کے خیر خواہ کون ہیں، امت کے مخلص کون ہیں، ہمارے محسن کون ہیں، ہمیں جنت میں لے جانے والے کون ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے کون ہیں، ہمیں مسلمان بنانے والے کون ہیں۔ ان چیزوں سے ہم ناواقف ہیں، اور ان لوگوں کو ہم سب جانتے ہیں جو ہمارے پیسے لوٹتے ہیں، ہماری زندگیوں کو برباد کرتے ہیں، ہماری آخرت کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے نظام کو بدل کر ہمارے گھروں کے اندر تذکرے ہوں اللہ کے نیک بندوں کے، ہمارے گھروں کے اندر تذکرے ہوں صحابہ کرام کے، ہمارے گھروں کے اندر تذکرے ہوں راتوں کو اٹھ کر جاگنے والوں کے، اللہ کے سامنے رونے والوں کے، دعائیں مانگنے والوں کے، دین کی خدمت کرنے والوں کے، کتابیں لکھنے والوں کے، حدیث کی خدمت کرنے والوں کے، محدثین کے، مفسرین کے۔ جب تھوڑا سا ہم اس طریقے پر آئیں گے انشاءاللہ اللہ پاک نیکیوں کی توفیق بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پہلی بات تھی دعا کرنا، دوسری بات تھی دعا کرنا، دوسری واقعات کا تذکرہ کرنا، اور ایمانیات کا تذکرہ اور واقعات۔ چوتھی چیز اللہ کے دین کی مدد کے اندر کسی نہ کسی درجے میں حصہ ڈالنا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جو آدمی دین کی مدد کرے گا اللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ پاک اس کو ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے۔ دین کی خدمت، دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، خواہ ہم بہت بڑی نہیں کر سکیں، جیسے مسجد بنانا، انما یعمر مساجد، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری زمین بھی خریدے اور اینٹیں بھی خریدے اور سیمنٹ بھی خریدے اور پورا گھر بنائے، نہیں، بلکہ اگر کسی آدمی نے ایک اینٹ بھی لگا دی وہ بھی اللہ کے گھر بنانے والے میں شمار ہو گیا۔ اگر کسی بندے نے مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا اور صفائی کر دی وہ بھی مسجد بنانے والوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔
جتنی ہم سے ہمت ہو ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا ارادہ کرے کہ ہم نے دین کے اندر حصہ ڈالنا ہے، دین چلتا رہے، دین زندہ ہو جائے، دین ہماری اولادوں کے اندر آ جائے، ہم مر جائیں تو دین زندہ ہو، ہم مر جائیں تو ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے، ہماری اولادوں کے اندر قرآن کے حافظ ہوں، ہماری اولادوں کے اندر دین کے جاننے والے ہوں، دین کے پھیلانے والے ہوں۔ اس کے لیے جتنی جو آدمی کوشش کرے گا اللہ پاک کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ اس کے قدموں کو جما دیں گے اور نیکیوں کی توفیق جو دی ہے اللہ اس کو باقی رکھیں گے۔ یہ چار وہ چیزیں ہیں، بڑی آسان ہیں اس کو اختیار کرنا۔ اور پانچویں درجے میں پانچویں ایک چیز ایسی ہے جس سے بہت بچنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی بے قدری۔ بے قدری سے اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، بے قدری سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے ماضی قریب کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے پاکستان کے لاہور کے اندر، ان کا انتقال ہوا۔ کافی عرصہ ہسپتال کے اندر رہے۔ لوگ جو تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے، عام طور پر عادت ہوتی ہے بیمار کے لیے جائیں تو ادھر ادھر کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن جو بھی ان کے پاس جاتا وہ دیکھتے کہ یہ جو بیمار پرسی کے لیے آیا ہے، اگر تو وہ عالم ہے، کوئی دین کا جاننے والا ہے، تو اس کو کہتے کہ مجھے وہ فلانی سورت سنا دو، وہ فلانی آیت سنا دو، وہ جنت کی جو جنت کے بارے میں فلانی آیات ہے وہ سنا دو، جو اللہ کے رحمت کے بارے میں فلانی آیات ہے وہ سنا دو۔ اگر وہ دیکھتے کہ ایسا بندہ بیمار پرسی کے لیے آیا ہے تو اس سے وہ قرآن کی آیتیں سنتے۔ اگر وہ دیکھتے کہ کوئی ایسا بندہ آیا ہے جو کچھ نہیں جانتا تو خود اس کو بتایا کرتے۔ ایک دفعہ بہت سارے بندے جو ان کی تیمارداری کے لیے گئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے کہ میں ایک بات تم سب سے پوچھتا ہوں، وہ یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے جو ہمیں ایمان نصیب فرمایا، الحمدللہ اللہ نے جو ہمیں ایمان نصیب فرمایا، یہ ایمان ہم نے حاصل کیا ہے یا اللہ نے دیا ہے؟ یہ ہم نے کوشش کر کے کسی بازار سے خریدا ہے یا اللہ نے بطور نعمت کے دیا ہے؟ تو سب نے کہا جی یہ تو اللہ نے بطور نعمت کے دیا ہے۔ اللہ کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے، کہیں دور دراز ہوتے، ہمیں کیا پتہ چلنا تھا؟ یہ اللہ نے اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے، احسان سے یہ اللہ نے ایمان کی نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔ تو فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی ایک عادت یہ ہے کہ اللہ پاک جب بھی کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں واپس نہیں دیا کرتے۔ اللہ پاک منع کرتے ہیں جب کسی بندے کو کوئی بندہ بطور ہدیہ کو کوئی چیز دے، فرمایا اس کو واپس نہیں لینا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی کو ہدیہ دے اور پھر واپس اس کو کہے نہیں میرا ہدیہ مجھے واپس کر دو، وہ ایسا ہے جیسے کتا جس نے قے کی دوبارہ اس کو نگل لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب عام بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو دے دی اس کو دے کر واپس نہیں لینا چاہیے، تو اللہ پاک تو بڑے رحیم اور کریم ہیں۔ اللہ پاک تو ہمیشہ بہت زیادہ اپنے اندر یہ عادت رکھتے ہیں کہ جس بندے کو بھی جو نعمت دیتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو وہ نعمت ہمیشہ کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ پاک کبھی بھی وہ نعمت اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ نے واپس لینی ہے۔ پھر جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو بہت ساروں کو دیکھا کہ ان کی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں، جو ان کو ملا تھا وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ پاک واپس نہیں لیتے، یہ بندہ بے قدری اتنی کرتا ہے کہ اللہ پاک ناراض ہو کر وہ سلب کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک جب تک اس کی قدر ہو اللہ پاک کوئی نعمت واپس نہیں لیتے۔ بے قدری یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں پھر میں بڑا سخت قسم کی سزا دوں گا۔ تو بے قدری، ایمان کی بے قدری، اسلام کی بے قدری، مسجد کی بے قدری، مدرسے کی بے قدری، قرآن کی بے قدری، حدیث کی بے قدری، حرم میں جاؤ تو حرم کی بے قدری، مدینہ منورہ کی بے قدری، علماء صلحاء کی بے قدری، مسلمانوں کی بے قدری، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری کی ساری۔ اللہ پاک کی کسی نعمت کی بھی بے قدری کی جائے تو پھر اللہ پاک موقع دیتے ہیں، اور بار 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 جب بے قدری ہو تو پھر اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ اللہ بطور سزا کے اس سے وہ نعمت بھی لے لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری سزائیں ملا کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ نے توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہم نے جو کچھ عبادات کی ہیں اللہ پاک آئندہ بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، ان عبادات پر ہم قائم رہیں، ان گناہوں سے ہم بچتے رہیں جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہماری زندگی ہے۔ اللہ پاک اعمال صالحہ کی توفیق دیتے رہیں، اس کا اہتمام کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کا جب آخری دن ہو، رسول پاک علیہ الصلوۃ نے چونکہ بددعا فرمائی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔
لہٰذا اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ رہی ہے کہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری لمحات رمضان، اگر 29 کا رمضان ہے تو بالکل افطاری سے پہلے کے چند لمحات، اور اگر 30 ہے تو پھر آخری روزے کے یعنی جو آخری دن ہو، 29 کو بھی اس کا اہتمام کریں جہاں کہیں بھی ہم ہوں، اور 30ویں روزے کو بھی اگر 30واں روزہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر بھی اس کا اہتمام کریں کہ افطاری سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اللہ کے سامنے متوجہ ہو کر بیٹھیں، اور بالکل جو آخری لمحات ہیں وہ ہمارے ان کلمات پر ختم ہوں کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اگرچہ تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس حالت میں اگر ہمارا رمضان ختم ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے ہم بچ جائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کے لیے فرمائی ہیں جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یہاں بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے، جہاں جہاں جو بندہ ہو 29ویں روزے کو افطاری سے پہلے اس بات کا ضرور اہتمام کرے کہ اس کے آخری کلمات جو زبان سے نکل رہے ہوں دعائیں مانگنے کے بعد، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کو ان کلمات سے ہمارا روزہ ختم ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔